میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کچھ اچھی نیتیں بھی اگر کر لی ہوں تو مزید بڑھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اسے سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اس کا احساس والدین کو بہت بعد میں ہوتا ہے۔ شروع میں اس کا احساس ہوتا نہیں، جب بیٹا 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، شاید 12 سال تک میں بھی احساس ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا انداز، اس کا رویہ والدین کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور اس کا رجحان گھر اور والدین سے نکل کر دوستوں اور باہر کی صحبت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہاں جب اس کے راستے ایسے اختیار ہوتے نظر آتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے، کہ باہر کی گیدرنگ ہوتی ہے۔ خوش نصیبوں کو نیک اور اچھے دوست مل جاتے ہیں، ادروائز بہت پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک دو کا مسئلہ نہیں ہے نا، یوں سمجھیے کہ یہ عالمگیر مسئلہ ہے، لہٰذا اکثریت کہہ سکتے ہیں کہ باہر کی جو دوستوں کی جو گیدرنگ ہے وہ مناسب نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس کی جو نقل و حرکت ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کا چال چلن، اس کا بول چال کا انداز، اس کے آنے جانے کا انداز بدلتا رہتا ہے، اور ماں باپ کو تشویش، پھر جب ماں باپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پہلے سمجھانے کی کوشش کی نہیں جاتی صحیح جیسے ہونی چاہیے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ایک اچانک سی اور ایک نہیں ہوتی ہیں کہ یہ میرے گھر والوں کو کیا ہو گیا، اور وہاں پر نہ ہونے والے بھی کام ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا اولاد کو نصیحت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی اس حوالے سے اس کی ذہن سازی کرنا، یہ والدین کی بنیادی اور اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید اس کی صحیح معنوں میں جو شروع سے جیسے وہ سمجھنا شروع کرتا ہے،
کھانا شروع کرتا ہے، آپ کے سامنے تھوڑا بہت بولنا شروع کرتا ہے، تو اس وقت سے اس کو آپ نوٹس لینا شروع کریں، اور جو ابتدان جو اس کی جو باتیں ہیں سیکھنے کی، وہ خود آپ کا اور ہمارا عمل ہے۔ جب وہ باتیں کرتا، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے اور دیگر معاملات میں جب وہ اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کر دی کہ پھر آہستہ آہستہ جب اس سے قدم باہر نکلتے ہیں تو یا تو گھر کے افراد کا عمل اس قدر اس کے ذہن و قلب پر نقش ہوتا ہے کہ وہ باہر اچھے اور برے کی تمیز کر جاتا ہے کہ نہیں یار یہ جو باہر ہے یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں ایسا نہیں دیکھا، ورنہ پھر اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کا اگر ہم بغور اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو اس میں ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ لقمان۔ یہ سورہ لقمان قرآن کریم کے 21ویں پارے میں ہے، اور ترتیب کے حساب سے یہ 31ویں سورت ہے، 31۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے، ان نصیحتوں کا اس میں بیان موجود ہے، اور پھر اس کی تفاسیر اور اس کا خلاصہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر میں صرف سورہ لقمان کی جو آیت نمبر 19 میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی، وہ نصیحت، اور اس نصیحت میں جو بیٹے کی تربیت کے جو انداز اور مدنی پھول ہیں، اس پر انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا اپنے طور پر دیکھا جائے تو یہ بیان ہم سب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ تربیت کا بھی پتہ چلے کہ تربیت کا انداز کیا ہوتا ہے، اور تربیت کے کلمات کیا ہیں۔ اب وہ کلمات تربیت کے کتنے عمدہ ہوں گے جنہیں قرآن نے نقل کیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس تربیت کو اور اس نصیحت کو، نصیحت کے کلمات کو جس انداز سے بیان کیا گیا، وہ چلنے اور بولنے کے حوالے سے ہے، بات چیت اور چلنے کے حوالے سے، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال چل، اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل، اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ چلنا اور بولنا، یہ دو باتیں سمجھائی جائیں، لیکن اس کی تفصیل میں اگر ہم جاتے ہیں اس نصیحت کی، تو اس کی تفصیل بہت ہے کہ فرمایا گویا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے مزید یہ فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو نہ بہت سست، کیونکہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں، سست چلنا اور تیز چلنا۔ یہ بھی چلنے پر میں عرض کر رہا ہوں، پھر بولنے پر ہے، دو اس میں پہلو تھے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نہ بہت تیز چلو نہ بہت سست، یہ دونوں باتیں مذموم ہیں۔ ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں ایک بازاری قسم کا انداز ہے۔ درمیانی چال چلو، شور کرنے اور چیخنے چلانے سے اعتراض کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ مقصود یہ ہے کہ شور مچانا اور بلند آواز سے بات کرنا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اس کو، اور اس میں کچھ اس کی فضیلت نہیں ہے۔ دیکھیں، گدھا جیسے جیسے چیختا رہتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ زیادہ مکروہ اور وحشتناک ہوتے چلی جاتی ہے۔ جتنا آہستہ شروع کرتا ہے گدھا کے چیخنا، اور جیسے جیسے شروع کرتا ہے، جیسے جیسے کی آواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ گدھے کی جو آواز ہوتی ہے یہ بڑی مکروہ اور بڑی وحشت انگیز قسم کی وہ آواز ہوتی ہے۔ تو اس لیے بلند آواز سے اور چیخ چیخ کر بات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اور چلنے کے حوالے سے جو بیان ہوا، یہ
والدین اپنے پر غور کریں، ماں اپنے پر غور کرے کہ ماں گھر کے اندر اس کا کیا حال ہوتا ہے، باہر والد کا کیا حال ہوتا ہے، دوستوں میں کیا حال ہوتا ہے، وہ بچہ اپنے اندر نوٹس کرے گا، اور اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنا اور اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا بیان کرنا. میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا، البتہ یہ کہ خواہ والدین ہیں یا خواہ اولاد، اب جو بھی گھر کے افراد ہیں، اب جو بھی مسجد فیضان مدینہ میں ہیں، لہذا ان تمام مدنی پھولوں کو توجہ کے ساتھ آپ سننے کی کوشش کیجئے تاکہ ہم ان مدنی پھولوں کے مطابق اپنے بولنے چلنے کے انداز کو سنوار سکیں، اور اپنی ان غلط و ناپسندیدہ حرکات پر غور کیجئے جو ہمارے اندر اس وقت ہیں، اور بیان کردہ مدنی پھولوں کے وہ مطابق ہمارے زندگی کا انداز نہیں ہے. لہٰذا اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ انداز پر زمین پر آہستہ آہستہ چلنا، یہ ایمان کامل جن کو نصیب ہوتا ہے، یہ ان کا وصف ہے. اور اتنا تیز چلنا کہ بھاگنے کے مشابہ ہو کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ تیز چلنا مومن کا وقار کھو دیتا ہے. اب آپ دیکھیے، یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام اور ہمارا مذہب کتنا عمدہ ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کتنی عمدہ ہیں کہ یہ اپنے ہمارے چلنے اور ہمارے بولنے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی جاتی ہے. کیا نہیں ہوگا قرآن کریم میں، اور ویسے ہی کیا نہیں ہے قرآن کریم میں. ہر خشک و تر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عطا فرمایا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ بولنا اور چلنا، کہ بولنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کی تربیت بھی ہمارا قرآن ہمیں کر رہا ہے. اس لیے قرآن کریم کو تھامنا بہت ضروری ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بہت ضروری ہے. بعض جذبات میں کہہ دیتے قرآن میں یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن میں پڑھنے والے ہم نہیں ہیں، قرآن میں تو سب کچھ ہے. ہم قرآن پڑھنے والے نہیں، ہم قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہیں. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ انداز بیان کرتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان انداز کے مطابق مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ چلتے وقت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذرا جھک کر چلتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں. یہ چلنے کا انداز تھا. کتنا خوبصورت انداز ہوگا. آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذرا جھک کر چلتے، اور چلنے کا انداز ایسے ہوتا جیسے گویا کہ آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، قدم لمبا رکھتے، اور جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. یہ ادائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ نصیب کرے، اللہ ہمیں نصیب کرے. ایک بار پھر سنیے، اطمینان سے قدم اٹھاتے، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، قدم لمبا رکھتے، اور جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. تو اب یہاں پر آیت کی مناسبت سے کچھ چلنے کی سنت اور آداب بھی بیان کر دیتا ہوں. جیسے کہ دو روایتیں بیان کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے انداز پر، اور یہ کس ضمن میں آ رہا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی چلنے اور بولنے کے حوالے سے.
تو یہاں ضروری ہے کہ چلنے و بولنے کے حوالے سے جو نصیحت ہوئی ہے تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک انداز کیا ہوگا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ چنانچہ سنت اور آداب اگر ہم چلنے کے حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو 7 سنت اور آداب اس وقت میں بیان کرتا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، جوتا پہن کر چلیں۔ نمبر 2، کوشش کر کے راستے کے کنارے چلیں، درمیان میں نہ چلیں۔ تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، یہ بیچ میں چلتی ہیں بھائی، دھڑلے کے ساتھ بیچ میں چلتی ہیں، اور لوگوں کو، مردوں کو سائڈ پکڑنی پڑتی ہے۔ عورتوں کو تو خاص کونے پکڑ کر چلنا چاہیے۔ خیر، کوشش کر کے راستے کے کنارے چلیں، درمیان میں نہ چلیں۔ نمبر 3، درمیانی چال چلیں، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہوں۔ نمبر 4، احمقوں اور مغروروں کی طرح گریبان کھول کر سینہ تان کر نہ چلیں بلکہ شریفوں کی طرح چلیں۔ نمبر 5، راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں بلکہ دائیں یا بائیں طرف سے گزر جائیں۔ نمبر 6، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ چلیں بلکہ بد نگاہی سے بچتے ہوئے نیچی نظریں کر کے چلیں۔ نمبر 7، یہ بھی خیال رکھیے کہ چلتے وقت جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ بعض اوقات جوتے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چلتے وقت جوتوں کی آواز پسند نہ تھی۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت گرمی کے روز بقیع غرقد کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ کے پیچھے دوسرے لوگ آتے۔ جب آپ ان کے جوتوں کی آواز سنتے تو یہ بات آپ کو بہت ناگوار معلوم ہوتی، آپ بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ وہ لوگ آپ آگے نکل جاتے، اور آپ یہ عمل اس لیے فرماتے تاکہ دل میں فخر پیدا نہ ہو۔ تو یہ چلنے کے حوالے سے کچھ میں نے مدنی پھول قرآن کریم کی تفسیر صراط و جنان سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کے اور چلا چلا کر گفتگو کرنا، یہ بھی ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے یہاں اس کی مثال گدھے کی آواز سے دی گئی، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرماتے کہ وہ کسی شخص کو بلند سخت آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں، اور یہ پسند فرماتے تھے کہ وہ اسے نرم آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں۔ کسی شخص کو بلند اور سخت آواز سے کلام کرتا دیکھیں، اسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس چیز کو پسند فرماتے؟ نرم آواز سے کلام کرتا ہوا پسند فرماتے تھے۔ نرمی سے بات کرنا، آپس میں گفتگو کرتے وقت ہم جو چیخ کر چلا کر باتیں کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، ایسے سڑکوں پر گلیوں میں چیختے چلاتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ بلڈنگوں میں رہو تو پھر اس میں تو ٹھیک ٹھاک چیخنے چلانے کی آواز آتی ہیں، یہ نہیں سمجھ آتی لوگوں کو، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ چیخنا چلانا اچھا نہیں ہوتا۔ بعض عورتوں کے گھر میں چیخنے چلانے کی آواز ہوتی ہے، اوپر نیچے منزلیں ہوں تو وہ بلڈنگ والے بھی اس کی آواز سنیں، بلکہ سمجھ جائیں کہ آج محترمہ اٹھ گئی ہیں، مرد اوپر نیچے چڑھے اترے، یعنی ڈر نہیں لگتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ناجائز و جائز پر آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں، مگر ایک اخلاقی اقدار بھی تو کوئی شے ہے یا نہیں۔ ایک عورت دیکھے کہ میں گھر کے 4 دیواری کے اندر ہوں، اتنی تیز آواز سے چلا رہی ہوں گھر کے اندر کہ کہ نیچے کی منزل پہ، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، آپ بھلے اس سے اوپر رہتی ہوں، اس کے نیچے رہتی ہوں، لیکن آپ کی آواز گھر سے گھر کی دیواروں کو چیرتی ہوئی باہر تک نکل گئی، تو وہ کیسا، کس کو بلانا چاہ رہی ہیں آپ؟ جب آپ کی آواز گھر کے باہر تک لوگوں تک پہنچ رہی ہے
تو گھر کے اندر جو فرد ہے اس کو نہیں پہنچتی ہوگی. آپ بولے سنتا نہیں ہے اس لیے چیخنا پڑتا ہے. تو سنتا نہیں ہے تو اس کے سننے کا علاج کرنا ہے، نہ کہ اس کے لیے آپ کو چیخنا ہے. چیختے تو وہ ہیں جو خود کم سنتے ہیں. جن کی سنوائی کم ہوتی ہے وہ چیختے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کم سن رہے ہوتے تو ان کو وہ لگتا ہے کہ میری آواز نہیں جا رہی ہے، وہ زیادہ چیختے ہیں. تو چیخنا چلانا بازار میں، گلیوں میں، گھروں میں عجیب و غریب حال ہوتا ہے یار، نہیں ہونا چاہیے. آپ بولے سختی کرنی ہے، سختی کے لیے چیخنا چلانا کب اتنا ضروری تھا؟ بعض صورتیں مستثنی ہوتی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر اس آیت کریمہ کے تحت جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بلا ضرورت زیادہ باتیں کرنے والے کی بھی یہاں مذمت آئی ہے. جو ابھی فی الحال حدیث تو میں نے آپ کو سنا دی کہ سخت آواز سے کلام کرنا، بلند آواز سے کلام کرنے کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. تمام عاشقان رسول اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں، اور بلا ضرورت زیادہ باتیں کرنے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے روز میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے روز مجھ سے زیادہ دور ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، لوگوں سے زبان درازی کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اچھی گفتگو کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ناپسندیدہ انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. سیرت کی کتابوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے. بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے بڑا تیز بولتے ہیں، اور اتنا تیز بولتے ہیں کہ لفظ ایک دوسرے کے اندر گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے پہلے کیا بولا بعد میں کیا بولا. اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو گفتگو کرنے کا ایک اپنا انداز ہے، بات کرنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر کلام فرمایا کرتے تھے. اور آپ کا کلام اتنا واضح اور اس قدر صاف ہوتا تھا کہ سننے والا اس کو سمجھ کر یاد کر لیتا تھا. اتنا واضح اور صاف کلام فرمایا کرتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی کبھی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ سننے والے کو اچھی طرح یہ بات ذہن نشین ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے گئے، یہ معجزہ تھا، یعنی مختصر سے جملے میں طویل گفتگو کو سمیٹ لیتے تھے. یعنی لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے مختصر سے جملے کے اندر. یہ ہے میرے نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پیاری گفتگو کا مبارک اور پیارا بڑا ہی مختصر سا بیان. ہے کوئی اسے لینے والا؟ ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ اے مدنی چینل کے ناظرین، ہم دنیا بھر سے مینرز سیکھنے کے لیے نہ جانے کہاں کا چکر لگاتے ہیں. ہاں، لوگ سیکھنے جاتے ہیں، مینرز سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک ایسے طبقے کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ اس پہ میں کیا تبصرہ کروں. مینرز طور طریقہ اور زندگی گزارنے کا انداز
اور اپنے کردار کو سنوارنے کا جو انداز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں ہے، وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ گفتگو کا یہ انداز جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہوا، چلنے کا یہ انداز جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہوا، ہم نہ جانے کس کس کے چلنے کے انداز کے مطابق چلتے ہیں، ہر ایک کے چلنے کا انداز، لیکن کوئی تو ایسا ہو کہ جو سڑک پر چلتے ہوئے یہ سوچے کہ کیا میرے اس چلنے سے محبوب کریم کی ادا ہو رہی ہے۔ کوئی تو ہو جو جب بات کرے، گفتگو کرے، تو بات اور گفتگو کرتے وقت وہ اس بات کو ذہن میں لائے کہ میرا یہ انداز جو میں بیان کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، کیا اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے انداز کی کوئی جھلک نظر آ رہی ہے؟ اس پر غور کرنی ہے۔ توجہ کیجئے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور چیخنا، چلانا، بلند آواز سے بات چیت کرنا، سخت انداز سے بات چیت کرنا، اللہ کرے کہ ہم اس عادت کو چھوڑنے میں کامیاب ہو سکیں۔ الحمدللہ میں نے بھی جب یہ عبارتیں پڑھی، پہلے بھی پڑھی ہیں، دوبارہ پڑھی ہیں، اس بیان کی تیاری کے دوران بھی کچھ نہ کچھ نظر سے گزری ہیں، دوبارہ ذہن بنتا ہے۔ ہاں، چلتے وقت اس ادا کو ادا کرنے کی نیت بنتی ہے، بات کرتے وقت، بولتے وقت اس ادا کو ادا کرنے کی بھی نیت بنتی ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت کلام نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک لکھا کہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے بربر کرتے رہنے کی، مطلب ان کی طبیعت میں ہی بربر کرنا ہوتا ہے، بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی کیوں اتنا بول رہے ہو؟ ہاں، کوئی نیکی کی دعوت دے رہے ہو، کوئی نصیحت کر رہے ہو، کوئی کام کی بات کر رہے ہو، اس میں بھی بڑے ناپ تول کر بات کرنی ہوتی ہے، کہ بعض اوقات وہ بات کرنے کا ماحول نہیں ہوتا۔ آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن لوگ نہیں سننا چاہ رہے، اس وقت ان کو جانا ہے یا کوئی اور بھی بات چیت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، لہذا ہر وقت مطلب کہ آدمی یوں کھول کر بیان کرنے کے لیے جو بیٹھ جائے نا، یہ بھی اتنا مناسب نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنے ٹائمنگ اور اپنی لیمٹ کے ساتھ اچھی لگتی ہے، اس کی اپنی خصوصیت ہے۔ بڑی پیاری بات کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے، بڑی پیاری بات کی کہ اتنا بیان کرو یا اتنا سمجھاؤ یا اتنا بولو کہ اگلے کی سیری رہ جائے، مطلب سیر نہ ہو جائے، اس کی وہ پیاس باقی رہ جائے، تاکہ وہ آئندہ کے لیے آپ کی طرف رجوع تو کر سکے، آ تو سکے۔ اور جتنا خوبصورت انداز سے بات کریں گے نا، اور آپ کے گفتگو کے دوران دیکھ حسب موقع ہوتا ہے، آپ کے کوئی موت و میت کی اور قبر و حشر و قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیفینیٹلی وہاں تو چہرے پر مسکراہٹ نہیں نہ آئے گی، وہاں تو ایک عجیب سی ایک چہرے پر ایک چہرے کی اپنے تاثرات ہوتے ہیں، چہرہ خود ایک اس کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، وہ خود ایک بیان کا باڈی لینگویج ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے، کہ جب آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ کا جو بدن ہے وہ آپ کے بیان کی گویا کہ ترجمانی کر رہا ہے۔ لیکن جرنلی طور پر جو عموماً بات کی جاتی ہے عام طور پر، تو وہ ایک اپنے اس کے مینرز اور اس کے ایک اپنے انداز ہیں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختلف انداز اور کچھ سنتیں اور آداب بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا یہ سنت ہے۔ مسکرانا اور خندہ پیشانی سے ساتھ، بڑی مطلب کہ پرتپاک انداز میں، کہ سامنے والے کو لگے کہ یار کتنے اچھے طریقے سے یہ ہم سے ملتے ہیں۔ بعض لوگ مسکرا کر ملتے ہیں لیکن ان کا انداز پرتپاک نہیں ہوتا ہے، بڑے مطلب کہ وہ پولے پولے سے ہاتھ یہ بڑھا دیتے ہیں اور عجیب سا انداز ہوتا ہے، تو نہیں ہوتا، بعضوں کی شاید طبیعت نہیں ہوتی،
اس کا نوٹس لیں. اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ کو اپنے انداز پر غور کرنے کی اگر سعادت نصیب ہو رہی ہے تو بعضوں کا انداز بڑا پولا پولا سا ہوتا ہے, بڑا مطلب کہ اکھڑا اکھڑا سا بھی ہوتا ہے. مل رہے ہیں کسی سے تو کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کی ملاقات, پہلی ملاقات آپ کی شخصیت کا 70% تعارف ہے. جب بھی کسی سے ملیں یہ سوچ کر ملیں کہ میری اس سے پہلی اور آخری ملاقات ہے, اس کے بعد یہ ملاقات کا موقع نہیں ملے گا. کیونکہ جب وہ آپ سے مل کر واپس جائے گا تو اس کے بعد وہ آپ کے لیے ایک تاثر لے جائے گا. مجھ سے بھی کوئی ملے گا تو وہ میرے لیے تاثر لے گا, لیکن میں بھی کسی سے ملوں گا تو میں بھی تو تاثر لوں گا. جی ہاں بالکل, آپ میرے بارے میں تاثر لے سکتے ہیں کہ بھائی عمران کیسے ملتا ہے, عمران کی مسکراہٹ کیسی تھی, یا عمران کے ملنے کا انداز کیسا تھا, ملنسار تھا یا نہیں تھا, منہ چڑھا کر ملا کہ منہ کیا کس طرح ملا, آپ میرے بارے میں نوٹس لے سکتے ہیں. تو کیا میں آپ کے بارے میں نوٹس نہیں لے سکتا کہ آپ بھی مجھ سے ملے تو کیسے؟ کیونکہ میری ملاقات بھی ایک تعارف پیش کر رہی ہے, تو مجھ سے آپ کا ملنا بھی تو آپ کا تعارف پیش کر رہا ہے کہ آپ بھی کیسے مل رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہماری ملاقات کا انداز یہ اچھا ہونا چاہیے. ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, پریشانیاں ہوتی ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, ٹینشن ہوتا ہے. یعنی مجھے ابھی تک احساس ہے, پچھلے دنوں وہ جس سے کہ امیر سنت نے دعا بھی کروائی تھی کہ وہ غلام زادہ جو بیٹا تھا وہ بیمار ہو گئے, تو میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا کر نکلا تھا. اب وہ اس ٹائم پر اتنی وہ ذہنی طور پر ایک کیفیت تھی, اب ایسی کیفیت میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1 یا 2 اسلام آباد سے ملاقات ہوئی تھی, تو وہ میں ابھی تک اس کا نوٹس لے رہا ہوں کہ یار وہ جیسا ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے. میں کوشش کی مسکرا کر ملوں گا اور اس طرح کا رویہ اختیار کروں گا, لیکن وہ کچھ اس طرح کی الجھنوں میں ذہن گھما ہوا تھا کہ مجھے ابھی تک اس کا احساس ہے. لیکن الحمدللہ میں نے نیت کی ہے کہ ان اسلامی بھائیوں سے میں دوبارہ رابطہ کروں گا, رجوع کروں گا کہ یار وہ اس وقت شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ میں, لیکن میں الحمدللہ بالکل جو ایک انداز ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ چند دنوں کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تھی, اتنی فریکوینٹ ملاقات نہیں ہوتی. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں, اور بعض اوقات کن الجھنوں میں بندہ گھرا ہوا ہوتا ہے, لیکن نہیں پتہ ہوتا نا. اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملن ساری والا, خندہ پیشانی والا, پرتپاک انداز ہونا چاہیے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا انداز آپ کو نہیں دے پاتا تو اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کریں کہ یار یہ تو بڑا منہ پھلا کر گھومتا ہے, بڑا مطلب کہ تکبر ہو گیا, غرور ہو گیا, اس کو تو بات چیت کرنے کا, ملنے کا انداز بھی نہیں آتا. اس کی ایسی عادت اگر آپ نے نوٹس کی ہے کہ یار یہ عادت اس کی ایسی ہے, اس کو جب دیکھو کہ ہر وقت پریشانی رہتا ہے آدمی, ہر وقت دکھوں میں گھرا رہتا ہے, کہ ہر وقت ہی ٹینشن میں رہتا ہے, تو پھر اس کی اصلاح کی بھی صورت بنائی جا سکتی ہے. بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح ہم کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کریں, برا خیال بھی دل میں نہ لائیں, بلکہ حسن ظن سے کام لیں کہ یار ہو سکتا ہے یار بیچارے کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی ایسا ہو, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو عموماً ہمارے یہاں بدگمانی کا سلسلہ بہت زیادہ چلتا رہتا ہے کہ یار یہ چلے گئے, دیکھا نہیں. اس میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اور موضوع چلا ہے تو کچھ اس سے نکل کر تھوڑا کچھ عرض کرتا ہوں کہ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے, اس میں خاص طور پر وہ لوگ جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں, جن سے ملنے کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں, جن سے بات چیت کرنے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں. میں خاص ان اسلامی بھائیوں سے, ان شخصیات سے میں ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہے نا موبائل فون. اب جیسے میں یہاں سے اٹھا ٹھیک ہے نا, بیان سے جیسے میں فارغ ہوتا ہوں, اب بیان سے فارغ ہوتے ہی میں پہلے یہ دیکھوں گا, یہ کتاب بند کی, کتاب لی ہاتھ میں, اور اب میں چلنا شروع ہو گیا. اب کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ملنا چاہتے ہوں, بات چیت کرنا چاہتے ہوں, بیان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہوں, یا چلتے چلتے کوئی اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آپ سے ملیں گے, آپ سے بات چیت کریں گے, آپ کو اب مسکرا کر اس کو منہ دینا ہے. اب میں مطلب کہ یہ یوں رکھ کر بہت زیادہ یہ ہوگا کہ یوں کر لوں گا, یوں کرتے ہوئے نکل جاؤں گا. ارے بھائی تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو جیب میں ڈال لو نا یار, جو میں نے جیب میں ڈال لیا, ٹھیک ہے, پہلے مل لو بھائی,
اب 1 گھنٹے تک ویسے ہی ادھر موبائل رکھا ہی ہوا تھا، کون سا ہم نے چیک کر لیا بھائی کہ کون آیا کون چلا گیا؟ اسی وقت فوراً کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہاں سے نکلیے، نکلنے کے بعد اگر کہیں آپ بیٹھ جائیں تو آپ کہہ لیجئے کہ چلو میں تھوڑا یہ چیک کر لوں، تو پھر آپ چیک کر لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ ایک کام میں مصروف ہو گئے، یا پھر کہیں تنہائی ملے گی، کوئی اور ایسا موقع مل جائے گا، کسی مکتب میں جا کر بیٹھ جائیں گے، آفس میں جا کر بیٹھ جائیں گے، گھر میں بیٹھ جائیں گے، گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، کوئی تو ایسا ہوگا کہ آپ کو موقع مل جائے گا۔ لیکن یہ چلتے پھرتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے، اس طرح کے بعض لوگوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میری تمام ذمہ داران، بالخصوص دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں یا اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں، ان سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ یہ عام عوام جو آپ کی طرف بڑھ رہی ہے، دیکھیں یہ بڑھنا ہے نا آپ کی طرف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کون آج کس کو پوچھتا ہے؟ ماں باپ انتظار کر رہے ہوتے، اولاد پوچھنے نہیں آتی۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے کوئی پوچھتا ہے، جس کی طرف کوئی بڑھتا ہے، اس سے ملنے کو، اس سے ہاتھ ملانے کو، اس سے 2 باتیں کرنے کو، یا اس سے اپنی حاجت بیان کرنے کو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے بندے ہیں جنہیں حاجت روائی کے لیے ان کا گویا کہ انتخاب ہوا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں۔ تو اس میں بھی لوگ اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے بھی اپنی حاجتیں، اپنی ضروریات بیان کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک اپنا ٹائم ہے۔ اب مثال کے طور پر پہلے کیا ہوتا تھا، جو لینڈ لائن کہلاتی، پہلے وہ فون رکھا ہوتا تھا۔ اب ہم کسی سے ملنے جائیں نا، بڑی مشکل سے اس کو ٹائم ملے ہم کو۔ اب ہم جب اس سے ملنے کے لیے جائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں تو ٹروں کر کے فون کی گھنٹی بجے، فون کی گھنٹی بجے جناب وہ فون اٹھائیں۔ اب وہ ہم اتنا ٹائم لے کر اس کے پاس ملنے کے لیے گئے، وہ ہمیں ٹائم نہیں دے پا رہے، اور 15 20 منٹ تک ٹیلی فون پر اگلا اپنا فون کر کے کام نپٹا رہا ہے۔ تو میں خود اس چیز کا بھگتا ہوا ایک فرد ہوں کہ نہیں اس وقت سمجھ آتی تھی کہ یار مطلب اتنا دور سفر کر کے، موٹر سائیکل ہوتی تھی ہمارے پاس، تو موٹر سائیکل پر کر کے ہم کسی کے پاس ملنے کے لیے پہنچے، اور اس نے فون اٹھایا، اس سے باقاعدہ ٹائمنگ کی ترکیب تھی، فون اٹھا کر وہ اگلے نے آدھا گھنٹہ لے لیا، 15 منٹ لے لی، 20 منٹ لے لی، ہماری بات وہیں کے وہیں رہ گئی۔ تو جس کو جہاں جس انداز پر ٹائم دینا عقل تقاضا کرتی ہے، اخلاق اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے اگر مثال کے طور پر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور باقاعدہ آپ ارینج ہے، اور آپ کو مطلب وہ ہے نا کہ لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو، ان کے درجوں کے مطابق ان کا سلوک کرو، تو آپ اپنا موبائل فون الٹا کر کے رکھ دیں، جیب میں رکھ دیں، پہلے اس کو پوری طرح مطمئن کر کے اس کو نپٹائیں، وہ چلا جائے، اس کے بعد موبائل یا فون نکالیں۔ اپنے آپ کو ایسا مصروف نہ بتائیں کہ اگلے پھر آپ سے اتنا وہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ یار ہمارے سے اتنے لوگ کتراتے کیوں؟ کتراتے اس لیے کہ آہستہ آہستہ بھی لوگ کترا جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے لوگ آپ کے بارے میں ایک تاثر قائم کم لیتے ہیں، یار اسے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، توجہ نہیں کرتا۔ تو اپنے کاموں کو بھی اس انداز سے تقسیم کریں تاکہ آپ کے ساتھ ملنے والا آپ سے مطمئن ہو سکے۔ میرا خیال ہے جو اس طرح کی فیلڈ کے اسلامی بھائی ہیں، عاشقان رسول ہیں، وہ کافی حد تک سمجھ جائیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ایک مدنی گلدستہ ہے، اللہ کرے کہ اسے سمجھنا اور اس کو اختیار کرنا نصیب ہو جائے۔ البتہ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا یہ سنت ہے۔ چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں رائج ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ گفتگو کرتے وقت چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھرا اور بڑوں کے سامنے ادب والا لہجہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو تب تک اطمینان سے سنیں اور اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں۔ بلا ضرورت زیادہ باتیں نہ کریں اور نہ ہی دوران گفتگو زیادہ قہقہے لگائیں کہ زیادہ باتیں کرنے اور قہقہ لگانے سے وقار مجروح ہوتا ہے۔ دیکھیں مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا یہ سنت ہے۔ یہاں فرمایا بلا ضرورت زیادہ باتیں نہ کریں اور نہ ہی دوران گفتگو زیادہ قہقہے لگائیں۔ قہقہ لگانا یہ الگ ہے، کھا کھا کر کے جو آواز ہنستے ہیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں قہقہہ، اس کو ہمارے وہاں کہتے ہیں لافنگ۔ مسکرانا کچھ اور ہے، مسکرانا تبسم،
یہ آپ مسکرائیں گے گفتگو کے دوران اگلے کا دل خوش ہو جائے، قہقہ لگائیں گے تو اگلے کو حیرت ہو کہ کیا وہ پاگل واگل ہو گیا، کیا ہو گیا اس کو، نارمل سا آدمی بیٹھا ہے، وہ جب دیکھو تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز چیخنا شروع کر دیتا ہے، قہقہ لگانا شروع کر دیتا ہے، اور زیادہ باتیں کرنے اور قہقہ لگانے سے وقار مجروح ہوتا ہے۔ جو وجیح قسم کے اور واقعی ایک معتمد اور معتبر شخصیت ہوتے ہیں، ان کو تو ان چیزوں سے بہت اجتناب کرنا چاہیے، بہت اجتناب کرنا چاہیے۔ جو مقتدا ہوتے ہیں، جن کے لوگ پیروی کرتے ہیں، جنہیں لوگ ایک اسٹیٹس ہے جن کا معاشرے کے اندر، انہیں تو ان چیزوں سے بہت احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور بڑی نپی تلی اور کام کی بات کرنی چاہیے، مدلل بات کرنی چاہیے، یعنی دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے۔ آپ بات کریں پہلے سن تو لیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ سامنے والا بات ہی شروع کرتا، ارے ہاں مجھے پتا ہے یار آپ، ارے تو اگلا ہوتا ہے ناک کاٹتا کہتا بھائی وہ بات نہیں کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو دوسری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب سن تو لو، میں کیا سمجھا، میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، سن تو لو 2 منٹ۔ پھر جب ہم اس کی بات سنتے تو لگتا ہے کہ ٹاپک ہی کچھ اور ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اطمینان کے ساتھ کسی کی بات سننے کی عادت ہونی چاہیے، اور جب ہم رپلائی کریں تو ہماری رپلائی بھی اچھی ہونی چاہیے، اگلے کو مطمئن کرنے والی ہونی چاہیے۔ میں اپنے ذمہ داران کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اسلامی بھائی، بعض ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں جن تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ان کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، جدول ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مصروفیت ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں دعوت اسلامی مطلب ایک عالمگیر تحریک ہے، دنیا کی مطلب میں تو نہیں سمجھتا کہ اس انداز پر کام کرنے والی کوئی اور تحریک، جس انداز سے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، جتنے ملکوں میں کام کر رہی ہے، اور جو اس کا مطلب کہ ٹائپ آف ورک ہے، I think it's a one and only تحریک، it's called دعوت اسلامی، ایک تحریک ہے یہ، جو اس انداز پر دنیا بھر میں مدنی کام کر رہی ہے، اور اس کے شعبے اتنے ہیں، اس کے ایک مدنی کام ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ تبلیغ دین کے کئی شعبے، جو مسجد، درس، بیان، نیکی کی دعوت، مدنی قافلے، اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت، تو درس وغیرہ، اجتماعات وغیرہ، جو کچھ ان کے معاملات دعوت اسلامی کے ہمارے ہیں، وہ اپنی جگہ پر چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ پورا ایک چینل لے کر چلنا، ساتھ ساتھ پورا ایک اسکولنگ سسٹم لے کر چلنا، ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ لے کر چلنا، ساتھ ساتھ مدارس المدینہ لے کر چلنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ آن لائن لے کر چلنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وکلاء، ججیز اور ڈاکٹرز اور دنیا کے مختلف طبقات کے لوگوں میں اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک پورا ایک الگ سے اس کے مدنی پھول، اس کا ایک انداز مرتب کرنا، پھر ساتھ ساتھ مساجد بنانا۔ یعنی ایک تو تبلیغ دین کا کام ہے جو مساجد آباد کرنے کے لیے ہے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی یہ لے کر چل ہی رہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ مساجد بنانا، یہ پورا کنسٹرکشن کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ یعنی مساجد کی تعمیر، مدارس المدینہ کی تعمیرات، دار المدینہ کی تعمیرات، جامعۃ المدینہ کی تعمیرات، یہ تعمیرات کے جو کام ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر اور چیزیں، مدنی تربیت گاؤں کا قیام ہونا، پھر پتہ نہیں میں اب کیا عرض کروں، الغرض دعوت اسلامی ہے، اور اس کے زبردست ہو، پھر اس کے لیے مدنی عطیات جمع کرے۔ جنہوں نے بھی دعوت اسلامی کے ساتھ قربانی کی کھالیں دے کر تعاون فرمایا، زکوٰۃ کے ذریعے، فطرے کے ذریعے، دیگر مدنی عطیات کے ذریعے جنہوں نے تعاون کیا، کر رہے ہیں، اب تک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تحریک پورے 12 ماہ کے اگر کیلکولیٹ کی جائے تو ہزاروں نہیں شاید لاکھوں عاشقان رسول پورا سال لنگر رضویہ کے نام پر اس تحریک کی چھتری کے نیچے کھانا کھاتے ہیں، جو مختلف عنوان کے تحت ہوتا ہے، جو نیکی کی دعوت کے لیے جمع ہوتے ہیں مختلف مقامات پر، جس کو ہم لنگر رضویہ کہتے ہیں۔ یہ وہ تحریک ہے جو پورا مکتبۃ المدینہ چلا رہی ہے، کتابوں کی اشاعت اور کتابوں کی تقسیم اور کتابوں کا بیچنا، اور اس کے مکتبے، یعنی کوئی ایک مکتبے کا ادارہ بنتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتا ہے، کوئی ایک مدرسے کا ادارہ بنتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتا ہے، مگر آپ کے سامنے یہ تحریک ہے کہ یہ ایک ادارہ، ایک شعبہ نہیں،
یہ نہ جانے کتنے شعبے، کتنے ادارے اور کتنے مدنی کام کھول کر یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور امت کی حاجت، امت کی ضرورت کو ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ضرورت۔ اسلامی بہنوں کو دیکھ لیں، ان میں مدنی کام، اللہ اکبر، وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ پھر یہ مجالس، پھر شعبے، ہر ایک کام کو اس کو کرنے کے لیے، مدنی کام کو کرنے کے لیے اس کے ذمہ داران کا بنانا، پھر ذمہ داران کی تربیت اور ان کے مدنی مشورے، ان کی پوچھ گچھ کے، پھر اتنا اربوں روپے، کروڑوں اربوں روپے کا جو ٹرن اوور ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی رکھنا، پھر اس کے مالیات، اس کے آمدن، اس کے اخراجات کا رکھنا، پھر پراپرٹیز جو دعوت اسلامی جتنی جگہوں پہ چیزیں بنتی ہیں وہ پوری ایک املاک پراپرٹی کہلاتی ہے، اس پورے پراپرٹی کے تنظیمی، شرعی اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے شعبے بنانا، یہ پورا ایک شعبہ، ایک پورا ایک مدنی کام ہے۔ پھر ان تمام تر کاموں کی شرعی اسکیننگ کرنے کے لیے دارالفتہ اہل سنت کا ساتھ ہونا، مفتیان کرام کی رہنمائی کا ہونا، یہ ساری چیزیں دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے۔ اور آپ کہنے پر شاید مجبور ہو جائیں گے، یہ کچھ اور نہیں، ایک روحانی طاقت، اسپریچولیٹی ہے۔ اللہ امیل سنت کو سلامت رکھے، اور امیل سنت کا جو ایک سلسلہ ہے، روحانی سلسلہ، ایک طریقت کا سلسلہ، بس یہ یوں سمجھیے کہ بڑا پاورفل، بڑا مضبوط امیل سنت و اعلیٰ حضرت و غوث پاک، تو یوں ہوتے سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے یوں ہی بات کر دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک اپنا انداز، تو اس طرح ایک بڑی ذمہ داری پر جو فائز اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان تک اگر کوئی اپنا معاملہ لے کر پہنچ جاتا ہے، جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں دوبارہ وہیں آتا ہوں، بات تھوڑی دعوت اسلامی کے تعارف کی طرف چلے گی۔ اچھی بات ہے، دعوت اسلامی کا تعارف بار بار ہو تاکہ ہمارے لیے دعوت اسلامی کی اہمیت و قدر بڑھے۔ تو اب ایسے ایک اہم ذمہ دار تک اگر آپ پہنچے ہیں، کوئی آپ تک پہنچا، اب آپ کا کام ہے کہ اس سے ٹال مٹول اس کے ساتھ کرنے کے بجائے، رویہ اختیار کرنے کے بجائے، اس کو لنگر آن کرنے کے بجائے، اس کو پینڈنگ میں ڈالنے کے بجائے، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو آج مجھ تک پہنچا ہے نا، بس یہ اس کا آنا آخری ہو، اس کا کام ہاتھوں ہاتھ ہو جائے، اور کرنے والے یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے ٹیلی فون گھمانا ہے، اس کو دھکے کھلانے کے، یعنی وہ 10 دھکے کھائے گا تب جا کر اگر اس کا ایک کام ہوتا ہے، میں نارمل بات کر رہا ہوں، تو آپ کا شاید 2 فون اس کا ایک کام کر دیں گے، اور آپ اس کو اطمینان دلا کر بھیج دیجئے، جی آپ کا کام ہو گیا۔ ثواب کمائیے، اجر کمائیے، اللہ تعالیٰ کے حضور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ کتنے اس کو تسلی ہوگی، اور بڑے وقار اور بڑی اس کے ساتھ اس کو آپ رخصت کیجئے، وہ جاتے جاتے آپ کو دعائیں دیتا جائے۔ پھر جیسے کام کی نوعیت، بعض کام ہاتھوں ہاتھ ہو جائیں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، ایک سسٹم ہے، البتہ کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور، دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں ہے، یہ معزز اور مہذب لوگوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق چلنے اور سنت کے مطابق بولنے کی اور اس کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں جو کچھ بیان ہوا، اس سے اب ایک مضمون جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو صراط الجنان میں لکھا ہے، وہ ہے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے کو کی جانے والی جو نصیحتیں یہاں ذکر ہوئیں۔ اس سے پہلے یہ بیان چل رہا ہے، آپ اگر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں نے آیت نمبر 19 کے حوالے سے کچھ بیان کیا ہے، مگر اس سے پہلے بھی پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نصیحتیں ملیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرنے کے حوالے سے چند باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ان کے عقائد کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے، اولاد کے عقائد کی اصلاح، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 2، ان کے ظاہری اعمال درست کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 3، ان کے باطن کی اصلاح و درستی کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ نمبر 4، ان کی اخلاقیات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس تھوڑی سی چاروں کی وضاحت سن لیجئے۔ یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں۔ جیسے عقائد کی درستی، دنیا میں بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات کا سبب ہے، اور عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے، اور عقائد کی درستی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونے، جنت میں داخلہ نصیب ہونے کا مضبوط ذریعہ ہے۔ اور جس کے عقائد درست نہ ہوں
اور گمراہی کی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہو گیا، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ تو ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا۔ تو عقائد کی اہمیت اس سے پتہ چلی، عقائد کی درستی، اللہ پر عقیدہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد، اس طرح عقائد کی درستی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے امیر سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں بھی عقائد کی درستی کا آپ کو بیان ملے گا۔ باہر شریعت کا پہلا حصہ پڑھیں، اس میں بھی عقائد کی درستی کا آپ کو بیان ملے گا۔ نیز یہ کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اس میں بھی عقائد اور نظریات کی درستی انشاءاللہ تعالی نصیب ہوگی۔ اسی طرح ظاہری و باطنی اعمال صحیح ہوں گے تو دنیا میں نیک نامی اور عزت و شہرت کا ذریعہ ہیں، اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ، اور اگر درست نہ ہوں تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامان ہے، اور آخرت میں جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ یوں ہی اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور لوگ اس کی عزت بھی کریں گے، جبکہ برے اخلاق ہونے کی صورت معاشرے میں اس کا جو وقار گرے گا اور جو بے عزتی ہوگی وہ اپنی جگہ الٹا والدین کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بھی ہوگا۔ اچھے اخلاق آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہیں، جبکہ برے اخلاق اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور لوگوں کی طرف سے اپنے حقوق کے مطالبات کا سامان ہے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا اور چالاک اور ہوشیار ہے، لیکن اس طرف توجہ بہت ہی کم والدین کر پاتے ہیں کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور اس کے ظاہری و باطنی اعمال کس رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ انتہائی دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے، اس کے پاس عہدے اور منصب ہوں، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دینی اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین و مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو، اس کے عقائد اور اعمال درست ہوں، اس کا طرز زندگی اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے، تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور انہیں بھی عیش اور آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ صرف اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد صرف دنیا کی زیب و زینت اور اس کی آسائشوں کا حصول ہے، ان کے لیے آیات کریمہ میں بڑی عبرت و نصیحت موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہود میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ یعنی جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ کتنے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں کہ جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جس سے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اب غور کریں کہ کس قدر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مضمون کو ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے
جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے، اور والدین کے دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا بھی سامان ہو۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ الحمدللہ میں یہی مدنی التجا کروں گا آپ سے کہ آپ خود کو اور اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب لائیں۔ چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کے لیے جن کو دنیا کی تعلیم دلانے کا بھی آپ کو جذبہ ہے تو دعوت اسلامی کے دارالمدینہ موجود ہیں، دنیا کی تعلیم بھی ہے اور سنت و بھرا مدنی ماحول بھی ہے، وہاں دینی تعلیم بھی ہے۔ اسی طرح حافظ بنانا چاہتے ہیں تو مدرسۃ المدینہ، صرف قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم ہے تو مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے۔ عالم بنانا چاہتے ہیں، بنانا چاہیے تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ ہے۔ امام بنانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا امامت کورس ہے۔ جی ہاں، ہزاروں اسلامی بھائیوں کو امامت کورس کروا دیا گیا ہے، اور یہ کم و بیش سال بھر یہ امامت کورس ہمارا جاری رہتا ہے۔ پاکستان کے باہر بھی ہمارا امامت کورس جاری رہتا ہے، تاکہ ہماری مساجد کو اچھے سے اچھے امام دعوت اسلامی کے ذریعے سے مہیا کیے جائیں، جو معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرے اصلاح امت کے لیے۔ ایسے اماموں کی تربیت کا سلسلہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جاری رہتا ہے۔ مبلغین بنانے کا مدنی تربیتی کورس، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، نماز کورس، بہت سارے کورسز ہیں۔ اسی طرح مختلف مواقع پر مختلف پروفیشنلز، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، اس طرح معاشرے کے تاجر طبقہ، ان طرح کے طبقات کے مختلف اوقات میں کچھ نہ کچھ تربیتی اجتماعات کا سلسلہ اور کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے کورسز کا سلسلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں تحریک کے تحت کہ اس معاشرے میں ایک بہترین ایک اصلاح کا انداز لے کر آئیں، اور ہر طبقے میں، خواہ وہ طبقہ صحافت سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ طبقہ کسی اور سماجی اور عوامی اس کا انداز ہو، ہر ایک کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ ان تک ہمارے مبلغین پہنچے، دعوت اسلام کا پیغام پہنچے، وہ قریب آئیں تاکہ دل میں خوف خدا اور صحیح معنوں میں عشق رسول پیدا ہو، اور معاشرے میں آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کام کریں۔ جس طبقے میں بھی آپ ہیں، خواہ وہ وکلا ہوں، ججیز ہوں، بلڈرز ہوں، اور دیگر پروفیشنلز ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، واٹ ایور، کالج یونیورسٹی سے آپ بلانگ کرتے ہوں، اسکول سے آپ تعلق رکھتے ہوں، ٹیچرز ہوں، جو بھی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہر طبقے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سنت و بھرے پیغام کو لے کر پہنچیں، تاکہ اس طبقہ وہ جو کام کر رہا ہے اپنی فیلڈ میں، خواہ وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہو یا غیر سرکاری شعبے میں کام کرتا ہو، پرائیویٹلی کام کرتا ہو، ایک مسلمان تک نیکی کی دعوت پہنچانا اور اس نعرے کو پریکٹیکل بنانا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس مدنی مقصد کو پانے کے لیے ہم ہر طبقے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے مبلغین بھی کوشش کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے علم ملتا ہے، تقوی ملتا ہے، عقائد و نظریات کی درستی نصیب ہوتی ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کردار اچھا ہوتا ہے آپ کا، آپ کی اولاد کا، اور پھر جب یہ سیکھیں گے تو تربیت کر سکیں گے۔ جو ماں باپ ہیں وہ اولاد کی تربیت کر سکیں گے، جو کل شادی کریں گے، آنے والے وقتوں میں شادی کریں گے، تو وہ اپنے گھر والوں کی اور اپنے آنے والے بچوں کی تربیت کر سکیں گے۔ لہذا علم سیکھنے کا ایک بہترین اور آسان ذریعہ دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ مدنی چینل آپ کے سامنے الحمدللہ چل ہی رہا ہے، نہ آپ اس پر آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ کے مدنی عطیات ملتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے دیا نا، کھالے دی ہیں، زکوٰۃ دیے، فطرہ دیا، بہت کچھ آپ نے مدنی عطیات دیے، سے یہ نیکی کی دعوت ہو رہی ہے، یعنی آپ کا روپیہ ایک ایسے کام میں خرچ ہو رہا ہے جہاں پر امت کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اسی مدنی چینل کے ذریعے سن کر کئی لوگ مساجد بنا رہے ہیں، کئی لوگ مدارس بنا رہے ہیں، کئی اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، اسی مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ بیانات وغیرہ سن کر، اور اب ان کے گھروں میں سنت و بھرا مدنی ماحول آ رہا ہے، ان کے بچوں کی لینگویج الحمدللہ اسلامی لینگویج ہو گئی ہے، کئی گھروں میں آپ کو ملے گا یہ مدنی چینل دے کر، جس پر آپ کے اپنے مدنی عطیات اور آپ کا اپنا چندہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ کو الحمدللہ اس پر ناز ہونا چاہیے کہ ہمارا روپیہ دعوت اسلامی انتہائی صحیح جگہ پر خرچ کر رہی ہے، اور اس قوم کو، اس امت کو، اس معاشرے کو علماء، حفاظ اور مبلغین پرووائڈ کر رہی ہے۔
نہ صرف یہ بلکہ دنیاوی تعلیم کو بھی عین اسلام و دین کے مطابق دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے۔ اب مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں، ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اصلاح امت کا ایک ایسا نظام ہے یہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا، جہاں سے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں وہاں پر اصلاح کی صورت بنتی ہے۔ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں ان کی اصلاح کی صورت بنتی ہے، اور جہاں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں وہاں اصلاح کی صورت بنتی ہے۔ پھر انہیں مدنی انعامات دیے جاتے ہیں۔ فکر مدینہ کریں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہمارا کردار یہ انتہائی بااخلاق اور علم اور عمل کا پیکر ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی ہماری اور ہماری اولاد کی اصلاح اور تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر